السلام علیکم ٹو آل مائی فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے، آج ہم نے پڑھنا ہے پاک 301 کا لیکچر نمبر 5۔ اس میں اونلی MCQs ہوں گے اور اس میں یہ ہمارے پاس مڈ ٹرم کی پریپریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا جو ہے پیپر سارا MCQs بیسڈ ہے، اس لیے ساری فائل میں MCQs ہی ہیں صرف۔ تو شروع کر لیتے ہیں۔ میجر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس 1857 سے لے کر 1918 تک، اس میں ساری جو ہے یہ باتیں ہوں گی۔ فرسٹ ہمارے پاس سوال ہے، دی ایئر ڈیش براڈ ڈکلائن ٹو دی مسلم رول ان انڈیا۔ یہاں پہ کیا آتا ہے؟ 1857 سال 1857 ہندوستان میں مسلم حکمرانی کا زوال لے کر آیا۔ سوال ہے، مسلمس اینڈ ہندوز پارٹیسپیٹڈ ان دی وار آف انڈیپینڈنس بٹ دی برٹش ہیلڈ اونلی ڈیش رسپانسبل فار دی ریولیوشن۔ تو یہاں پہ آتا ہے مسلمس، یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا، لیکن انگریزوں نے بغاوت کا ذمہ دار صرف مسلمانوں کو ٹھہرایا۔ تھرڈ سوال ہے، دی ڈیش وار پرسیکیوٹیڈ ریتھلیسلی اینڈ لیفٹ ایٹ دی مرسی آف ٹائم۔ تو یہاں پہ آتا ہے مسلمس، مسلمانوں پر بے رحمی سے ظلم کیا گیا اور انہیں وقت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ فورتھ سوال ہے، دی سینٹرل محمدن ایسوسیشن آف جسٹس ڈیش اینڈ دی علی گڑھ موومنٹ آر ویری پرومیننٹ ان دس ریگارڈ۔ یہاں پہ آتا ہے عامر علی سید، یعنی کہ سینٹرل محمدن ایسوسیشن آف جسٹس، امیر علی سید اور علی گڑھ تحریک اس سلسلے میں بہت نمایاں ہیں۔ 5 سوال ہے، دیئر ایفرٹس فار ریوائول آف دی سیلف آئیڈینٹی اینڈ پولیٹیکل پوزیشننگ ان ڈیش سوسائٹی انیبلڈ دیم ٹو فیس اینی چیلنج ان دی فیوچر۔ تو یہاں پہ آتا ہے دی انڈین۔ ہندوستانی معاشرے میں خود کی شناخت اور سیاسی پوزیشن کے احیاء کے لیے ان کی کوششوں نے انہیں مستقبل میں کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے قابل بنایا۔ ایونٹس کیا تھے ان ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں؟ پہلا تھا ڈکلائن آفٹر دی 1857 اپرائزنگ، سر سید اینڈ ہز کولیگز ایفرٹس فار ریوائول، ریموول آف مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین دی مسلمس اینڈ دی برٹش، ایجوکیشنل موومنٹ اور ایکوزیشن آف ماڈرن نالج اینڈ انگلش، یعنی کہ تاریخی تناظر میں واقعات۔ 1857 کی بغاوت کے بعد زوال، سر سید اور ان کے ساتھیوں کی حیات نو کی کوششیں، مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنا، تعلیمی تحریک یا جدید علم اور انگریزی کا حصول۔ ٹھیک ہو گیا۔ 7 سوال ہے، ڈیش واز دی ایشو دیٹ ان ارتھ دی ہیٹرڈ اینڈ انمائٹی آف ہندو کمیونٹی ٹوورڈز دی مسلمس۔ یہاں پہ آتا ہے ہندو اردو کنٹروورسی۔ ہندی اردو تنازع وہ مسئلہ تھا جس نے مسلمانوں کی تہیں ہندو برادری کی نفرت اور دشمنی کو جنم دیا۔ فارمیشن آف دی کانگریس واز اے میتھڈ ٹو انکارپوریٹ دی مسلمس ان ڈیش ہندوازم۔ کانگریس کا قیام مسلمانوں کو ہندو مذہب میں شامل کرنے کا طریقہ تھا۔ 9 سوال ہے، اٹ پاپولرائزڈ دی ایگیٹیشنل پولیٹکس دیٹ ڈیش کوڈ ناٹ افورڈ بیکاز دے ور اسٹل ریکورنگ دی پاسٹ گیپس۔ یہاں پہ آتے ہیں ہمارے پاس مسلمس، یعنی اس نے اشتعال انگیز سیاست کو مقبول بنایا جس کے مسلمان متحمل نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ اب بھی ماضی کے خلا کو پورا کر رہے تھے۔ ڈیش موومنٹس موسٹلی ٹارگیٹڈ دی مسلمس دیٹ ایکسلریٹڈ دی پیس آف وائڈننگ دی گلف بٹوین دی ٹو نیشنز۔ تو یہاں پہ آتا ہے ہندو ریوائولسٹ، یعنی کہ ہندو احیاء پسند تحریکوں نے زیادہ تر مسلمانوں کو نشانہ بنایا، جس نے دونوں ممالک کے درمیان خلیج کو وسیع کرنے کی رفتار کو تیز کیا۔ لمیٹڈ بنگالز ایریا کورڈ، کتنا ایریا کورڈ ہے؟ 189,000 اسکوائر مائلس ود 80 ملین پاپولیشنز کے ساتھ۔ ڈیش رائٹ ان ہز بک مسلم سیپریٹزم ان انڈیا دیٹ دی پارٹیشن واز امپیریٹیو ایون ایف کرزن ہیڈ ناٹ انیشیٹڈ اٹ۔ تو کس نے کہا تھا؟ ڈاکٹر عبدالحمید اپنی کتاب ہندوستان میں مسلم علیحدگی پسندی میں لکھتے ہیں کہ تقسیم ضروری تھی چاہے کرزن نے اس کی شروعات نہ کی ہو۔
A dash had problems in looking after the eastern areas. لیفٹیننٹ گورنر ایک لیفٹیننٹ گورنر کو مشرقی علاقوں کی دیکھ بھال میں مشکلات کا سامنا تھا. مینلی مسلم سفرڈ بیکاز آف دی ڈیش روٹن ایڈمنسٹریشن بائی دی برٹش. یعنی انگریزوں کی بوسیدہ انتظامیہ کی وجہ سے بنیادی طور پر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا. 15 سوال ہے. بیفور ڈیش مینی پرپوزلس آف پارٹیشن آف بنگال had been under consideration but Lord Curzon decided to participate this administrative schemes. یہاں پہ آتا ہے 1905. 1905 سے پہلے بنگال کی تقسیم کی گئی تجاویز زیر غور تھیں لیکن لارڈ کرزن نے اس انتظامی اسکیم کو عملی شکل دینے کا فیصلہ کیا. ایسٹ بنگال became incidentally a Muslim majority province having یہ 13 آگے 0 سے لے کر آؤٹ آف اتنے میں سے اتنے. ٹھیک ہے. یعنی مشرقی بنگال اتفاق سے ایک مسلم اکثریتی صوبہ بن گیا جس کی 31,000 میں سے 13,000 تھی. ٹھیک ہے. ڈیش واز اے ہندو میجورٹی پروونس ویسٹ بنگال. ڈیش ور ویری ہیپی آن دی پارٹیشن ایز دس ہیڈ انیبلڈ دیم ٹو پروموٹ دیئر لائف کنڈیشنز. مسلمان تقسیم پر بہت خوش تھے کیونکہ اس نے انہیں اپنی زندگی کے حالات کو فروغ دینے کے قابل بنایا تھا. اٹ واز رائٹلی این اپرچونٹی فار ڈیش کمپنسیشن. یہ بجا طور پر معاوضے کا موقع تھا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے دی مسلم کمیونٹی سپورٹڈ اٹ اسٹرانگلی بٹ ہندوز ریٹیلڈ فالسلی سیئنگ اٹ دی ڈویژن آف ڈیش مدر لینڈ. مسلم کمیونٹی نے اس کی بھرپور حمایت کی لیکن ہندوؤں نے اسے مادر وطن کی تقسیم کہہ کر غصے سے جواب دیا. کانگریس جوائن دی ڈیش اینٹی پارٹیشن موومنٹ. اسٹارٹ کب ہوئی؟ وائڈ سپریڈ ایگوٹیشن وائلنس اینڈ بائیکاٹ آف فورن گڈس. انہوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج، تشدد اور غیر ملکی سامان کا بائیکاٹ شروع کر دیا. دی مین ریزن آف ہندو پروٹیسٹ واز دیٹ دے ہیڈ ڈیش لوزنڈ گرپ اوور دی ایسٹرن پارٹس. ہندوؤں کے احتجاج کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی مشرقی حصوں پر گرفت ڈھیلی ہو گئی تھی. نیکسٹ آگے ہم بات اب کریں گے ایمولنٹ آف دی پارٹیشن آن 12 دسمبر 1911 کی. دی برٹش گورنمنٹ ریووکڈ دی پارٹیشن ٹو ڈیش اوائڈ ٹربل آن دی وزٹ آف کنگ جارج وی. ان کے برطانوی حکومت نے کنگ جارج 5 کے دورے پر پریشانی سے بچنے کے لیے تقسیم کو منسوخ کر دیا. دی مسلمس ور ڈس اپوائنٹڈ بائی دی گورنمنٹ response to the dash violent strategy of protests adopted by the Hindus. ہندوؤں کے مظاہرے کی پرتشدد حکمت عملی پر حکومتی رد عمل سے مسلمانوں کو مایوسی ہوئی. نیکسٹ آگے ہم بات کریں گے شملہ ڈپوٹیشن کی جو کہ 1906 میں ہوا. ٹھیک ہے. In fact, Shimla deputation was in line with the king of thinking that was developing amongst the Muslims during that time. They had certain interests and they must stand up to protect. یہاں پہ آتا ہے their right and unless they do not, that objective would not be achieved. ٹھیک ہے. یہ اس کی اردو بھی لکھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس دی شملہ ڈپوٹیشن آف ڈیش یعنی کب ہوئی؟ 1906 میں. ٹھیک ہے. اور یہ کچھ چیزیں اور بھی لکھی ہوئی ہیں اردو میں تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے دی شملہ ڈپوٹیشن کمپرائز ڈیش مسلم فرام آل اوور انڈیا. کتنے؟ 35. شملہ وفد میں ہندوستان بھر سے 35 مسلمان شامل تھے. اٹ واز اے ڈیش فرام آل دی پروونسز فرام ون اینڈ آف انڈیا ٹو دی ادر اینڈ اٹ ہیڈ مسلمس آف آل بیک گراؤنڈ گلیکسی آف مسلمس لیڈرس. یہ ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام صوبوں کے مسلمانوں کے رہنماؤں کی ایک کہکشاں تھی اور اس میں تمام پس منظر کے مسلمان تھے. Therefore, when in 1906 this deputation called on the Viceroy, it was the most representative Muslim delegation. اس لیے جب 1906 میں اس وفد نے وائسرائے سے ملاقات کی تو یہ مسلمانوں کا سب سے نمائندہ وفد تھا. The delegation was led by ڈیش تو ڈیش میں آ جائے گا سر آغا خان اینڈ نواب محسن الملک.
served as a secretary and this delegation met the viceroy in Shimla. That was why उसे हम क्या कहते हैं, शिमला डिपुटेशन. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्या है, द मेमोरेंडम विच दे प्रेजेंटेड वाज अ काइंड ऑफ डिमांड्स विच वाज द अपर मोस्ट इन द डैश एट दैट टाइम माइंड्स ऑफ द मुस्लिम. इन्होंने जो मेमोरेंडम पेश किया वो एक किस्म के मुतालबात थे जो इस वक्त मुसलमानों के जहनों में सबसे ज़्यादा थे. नेक्स्ट क्या, रिप्रेजेंटेशन मोर देन देयर डैश पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ देयर इम्पोर्टेंस. उनकी अहमियत की वजह से उनकी आबादी से ज़्यादा नुमाइंदगी थी. नेक्स्ट क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मुस्लिम्स सीट्स इन डैश गवर्नमेंट जॉब्स. मुसलमानों की अलग अलग वोटर रिजर्वेशन सरकारी नौकरियां पर थी. ठीक है. इट इनकरेज द मुस्लिम टू लॉन्च स्ट्रगल फॉर देयर राइट पैरेलल टू द डैश इंडियन नेशनल कांग्रेस बट इट रिक्वायर्ड एन ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्या, फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग इन ढाका कब बनी, 30 दिसंबर 1906 में. Time had come to formally organize the Muslims after the success of the dash शिमला डिपुटेशन. शिमला डिपुटेशन की कामयाबी के बाद मुसलमानों को बाकायदा मुनज़्ज़म करने का वक्त आ गया. मुस्लिम लीडर्स डिज़ायर टू क्रिएट अ डैश परमानेंट पॉलिटिकल फोरम. मुस्लिम रहनुमा एक मुस्तकिल सियासी फोरम बनाने की ख्वाहिश रखते थे. After the meeting of the Mohammedan Education Conference, the Muslim leaders met to set up the dash All India Muslim League. मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के इजलास के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के लिए मुस्लिम रहनुमाओं ने मुलाकात की. नेक्स्ट क्या, डैश चेयर द मीटिंग वक़ारुल मुल्क. इजलास की सदारत वक़ारुल मुल्क ने की. डैश प्रपोज्ड मुस्लिम लीग एंड हकीम अजमल खान एंड मौलाना ज़फ़र अली खान सेकेंडेड. तो यहाँ पे कहते हैं नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की तजवीज़ पेश की और हकीम अजमल खान और मौलाना ज़फ़र अली खान ने तायद की. इन द कराची सेशन डैश इट्स कॉन्स्टिट्यूशन दिसंबर 1907. दिसंबर 1907 के कराची इजलास में उसके आइन की मंजूरी दी गई. आगा खान वाज फार्मली इलेक्टेड इट्स डैश प्रेसिडेंट. आगा खान बाज़ाब्ता तौर पर उसके सदर मुंतखब हुए. लंदन ब्रांच कब ओपन हुई, यानी कि मई 1908 में. डैश ऑर्गेनाइज्ड अ ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग एट लंदन एंड रिस्पोंडेड इफेक्टिवली टू द मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कॉन्स्पिरेसीज ऑफ द हिंदूज अगेंस्ट द मुस्लिम्स. यहाँ पे आता है जस्टिस आमिर अली सैयद. उर्दू इसके आपने पढ़ लेना. गोल्स क्या थे ये आपने देख लेना, गोल क्या क्या थे इसके. ठीक है, इसकी उर्दू भी साथ आपने देख लेनी है. डैश मुस्लिम फेथ इन द ब्रिटिश वीकेंड. अंग्रेज़ों पर मुसलमानों के ईमान को कमज़ोर किया. दिस लेड टू अ मेजर ड्रिफ्ट इन द डैश मुस्लिम लीग्स पॉलिसी. इसकी वजह से मुस्लिम लीग की पॉलिसी में बड़ी तब्दीली आई. इन 1913 द लीग चेंज इट्स गोल, यानी कि गोल जो थे वो क्या हो गए, चेंज हो गए. जो भी आपने ऊपर देखे थे गोल वो क्या हो गया, चेंज हो गया 1913 में. सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश क्राउन कीपिंग इन व्यू द पर्टिकुलर कंडीशन इन इंडिया. गुड रिलेशंस विद अदर कम्युनिटीज़, कोऑपरेशन विद एनी पार्टी वर्किंग फॉर सिमिलर गोल्स. ठीक है जी. नेक्स्ट क्या, दिस चेंज ब्रॉट द ML एंड द डैश कांग्रेस क्लोजर. इस तब्दीली ने ML और कांग्रेस को करीब लाया. In this way the era of cooperation between dash Hindus and Muslims set in. इस तरह हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तावन का दौर शुरू हुआ. The role of the Quaid-e-Azam is highly noteworthy to bring the dash Congress and the Muslim League to the table. कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मेज़ पर लाने में क़ायद-ए-आज़म का किरदार इंतहाई काबिल ज़िक्र है. उन्होंने ज्वाइन की मुस्लिम लीग कब, 1913 में. लखनऊ पैड वाज द प्रोडक्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इनविजिगेटेड बाय डैश मोहम्मद अली जिन्ना. लखनऊ मुआहिदा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का नतीजा था जिसका तसव्वुर M.A. जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था. इन द डैश द ML एंड कांग्रेस मेट सेपरेटली इन बम्बई दिसंबर 1915. दिसंबर 1915 में ML और कांग्रेस की बम्बई में अलग अलग मुलाकात हुई. Role of the dash did a lot of unite the two nations along with the recognition of the rights of Muslim. क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना.
قائد اعظم محمد علی جناح کے کردار نے مسلمانوں کے حقوق کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں قوموں کو متحد کرنے میں بہت کچھ کیا۔ میٹنگ آف بوتھ پارٹیز ہیلڈ ایٹ لکھنؤ ان 1916۔ گول کیا تھے، مسلم کے پوائنٹ آف ویو سے کیا مقاصد تھے، تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، 20 اگست 1917 اناؤنسمنٹ بائی برٹش گورنمنٹ، سیکرٹری آف اسٹیٹ مونٹگو پرومسڈ فار ڈیش۔ تو یہ 3 چیزیں یہ آپ نے دیکھ لینی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، دی ہسٹوریکل اسٹرگل آف دی مسلمس کنفرم دیئر ڈیش آئیڈینٹی۔ مسلمانوں کی تاریخی جدوجہد نے ان کی شناخت کی تصدیق کی۔ دے آرگنائز دیئر پولیٹیکل پارٹی ٹو ایڈریس دی ڈیش ڈیمانڈس۔ انہوں نے مطالبات کے حل کے لیے اپنی سیاسی جماعت کو منظم کیا۔ دے آلسو گوٹ ریکوگنیشن بائی دی ہندوز ایز اے ڈیش سیپریٹ نیشن۔ انہیں ہندوؤں نے بھی ایک الگ قوم کے طور پر تسلیم کیا۔ دی برٹش ایکسیپٹڈ دیئر رول ان دی ڈیش پولیٹیکل ڈومین۔ انگریزوں نے سیاسی ڈومین میں اپنے کردار کو قبول کیا۔ تو یہ جو ہے ہمارے پاس یہ سارا لیکچر تھا۔ امید یہی ہے کہ یہ آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ اگر یہ آپ کو لیکچر اچھا لگے تو لازمی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ اگر آپ نہیں ہو تو لازمی سبسکرائب بھی کر دیں، کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔